السلام علیکم۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کبھی کبھی وہ نیکی جو دنیا کو چھوٹی لگتی ہے آسمانوں میں آپ کے لیے حفاظت بن جاتی ہے۔ کرتار شہر کا وہ دور تھا جب گلیوں میں مٹی کی خوشبو، چراغوں کی مدھم روشنی اور لوگوں کے چہروں پر سادگی کا پرتو نظر آتا تھا۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل اور تندور پر ایک خادم رہتا تھا، عمر لگ بھگ 40 برس، چہرے پر محنت کی لکیریں، ہاتھوں پر آٹے کے داغ اور آنکھوں میں ایک پرسکون روشنی۔ گھر بھی نہایت سادہ تھا، ایک بوڑھی ماں جو زیادہ تر ذکر و اذکار میں مصروف رہتی، ایک بیوی جو پھٹے پرانے کپڑوں کے باوجود گھر کو آباد کرنے کی پوری کوشش کرتی، اور 2 معصوم بچے جن کی آنکھوں میں تو امید کی چمک تھی مگر رخساروں پر قحط کی چاپ صاف نظر آتی تھی۔ اسی کی محنت سے گھر کی چکی چلتی تھی۔ ہر صبح وہ ہوٹل پہنچتا، تندور کی آگ سلگاتا، آٹے کی گوندھی کرتا، روٹیاں پکاتا اور مہمانوں کی خدمت میں لگا رہتا۔ جب سورج چھپ جاتا تو ہوٹل کے ایک گوشے میں بچی روٹیاں سمیٹ کر اپنے چھوٹے تھیلے میں رکھ لیتا۔ کوئی اور ہوتا تو یہ لقمے گھر والوں کو دے دیتا، مگر وہ بندہ ایک الگ خیال کا مالک تھا۔ سیدھا ندی کنارے جاتا، تھیلا کھول کر روٹیاں ٹکڑے کر کے پانی کی سطح پر بکھیر دیتا۔ دھیرے دھیرے لہریں آ کر انہیں لے جاتی اور مچھلیاں روٹیاں کھا کر چلی جاتی۔ وہ کنارے بیٹھ کر مسکراتا اور اپنی روح کو ہلکا محسوس کرتا۔ لوگ اس کی سعادت کو نہیں سمجھتے تھے۔ بعض اوقات راستے کے لوگ طنز کرتے، تو اپنی بیوی بچوں کو بھوکا رکھتا ہے اور مچھلیوں کو روٹیاں ڈالتا ہے، روٹیاں کھلاتا ہے، مگر وہ ہر طنز کا جواب محض مسکراہٹ سے دیتا، اور دنیا کی تعریفیں اس کے دل میں وزن نہیں رکھتی تھیں۔ اس کے لیے نیکی اللہ کے لیے کی گئی عبادت تھی، دکھاوے کا سودا نہیں۔ ایک دن شہر کے معمول جیسے دن میں ایک مختلف شخصیت اس ہوٹل میں داخل ہوئی۔ وہ تاجر نما شخص، ریشمی لباس میں ملبوس، مہنگی پگڑی، چمکدار زیورات سے مرصع تھا۔ اس کے قدموں کے نشانوں میں غرور جھلکتا، چہرے پر مصنوعی مسکان اور باتوں میں مٹھاس، جسے سن کر لوگ فوراً حرارت محسوس کرتے۔ ہوٹل کے مالک نے آداب کیا اور بہترین ناشتہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملازمین دوڑ دھوپ میں مگن ہو گئے۔ اسی ہجوم میں ہمارا نان بھائی، آٹے سے سنے کپڑے اور پسینے سے چمکتا چہرہ بھی موجود تھا۔ اس نے بھی نازک مہارت سے روٹیاں بیلی اور تاجر کے سامنے رکھ دیں۔ تاجر نے پہلی نظر میں اس سادگی اور خلوص میں کچھ خاص دیکھا۔ وہ لب کشائی کے ساتھ بولا، کچھ دن میرے ساتھ کام کر، معمولی سی محنت کے بدلے میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گا، سونے کے سکوں کا ڈھیر۔ نان بھائی رک گیا، لہجہ نرم سے پوچھا، کس طرح کا کام اور یہ انعام اتنا کیوں؟ تاجر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب معمولی کام ہوں گے، سامان اٹھانا، سفر میں ہاتھ بٹانا، بازار سے خریداری کرنا، اور 11ویں دن ایک خاص کام ہے، پھر انعام۔ نان بھائی نے دل سے کہا کہ اگر یہ اللہ کی رضا میں ہو تو اس کا دل مان گیا۔ یوں 10 دن تاجر کے ساتھ عام کاموں میں گزر گئے۔ نان بھائی نے پہن کر، چل کر، اٹھا کر، تھک کر بھی شکایت نہ کی۔ اس کی نیت صاف تھی۔ 11ویں دن وہ دن آیا جب اسے خاص کام کے لیے پہاڑی چوٹی پر لے جایا گیا۔ نان بھائی نے دل میں سوچا، شاید سونا اسی تھیلے میں ہے جس کا وزن بار بار اسے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جب چوٹی پہ پہنچے اور تھیلا کھولا تو اندر سونے کے سکوں کی بجائے مٹی اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ تاجر نے ہنستے ہوئے کہا کہ کوئی راستہ واپسی کا نہیں رہے گا، اور پھر اس نے نان بھائی کو دھکے دے کر اس جگہ سے چلا دیا۔ نان بھائی نے رب سے پکارا، بسم اللہ کہا اور اس کھو میں کود گیا۔ پانی کی قوت خوفناک تھی،
لہروں نے اسے گھیر لیا، سانس پھٹنے لگی، مگر اسی وقت کچھ عجیب ہوا۔ وہی مچھلیاں جنہیں اس نے روز روٹیاں کھلائی تھیں ایک ساتھ اس کے گرد جمع ہوئیں۔ انہوں نے اپنے جسموں سے پانی کی رفتار کو کم کیا اور اس کے ارد گرد ایک طرح کا حفاظتی حلقہ بنا دیا۔ آخر کار اسے بہتی ہوئی گہرائی سے باہر نکال کر کنارے تک پہنچا دیا۔ اس نے خالق کا شکر ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اس کا ایمان اور صبر اور بھی مضبوط ہوگا۔ گھر لوٹ کر اس کے لہجے میں قدر کی نئی روشنی تھی، مگر غربت ویسی ہی تھی۔ پھر کچھ مہینے بعد وہی تاجر دوبارہ شہر میں نمودار ہوا اور پھر سے کسی مزدور کی تلاش میں تھا۔ لوگ چونکے اور نان بھائی نے اپنا روپ بدل کر، تھوڑی سی داڑھی بڑھا کر، پرانے کپڑے پا کر خود کو ایک اجنبی مزدور کی طرح پیش کیا اور پھر نیت عزم سے تاجر کے ساتھ دوبارہ محنت شروع کر دی۔ 10 دن بعد وہی معمولی کام، مگر اس بار نان بھائی نے تاجر کی ہر چال پر نظر رکھی، راستے یاد رکھے اور اس کی عادات نوٹ کیں۔ 11ویں دن جھوٹا وعدہ کر کے تاجر پھر اسے چوٹی پر لے گیا۔ جب وہی تھیلا کھولا تو پھر وہی مٹی اور پتھر تھے۔ تاجر نے پھر دھمکی دی، لیکن اس بار نان بھائی نے قبل از وقت تیاریاں کر رکھی تھیں۔ اس نے چھپی ہوئی رسی نکالی، تاجر کو باندھا اور اپنی طاقت سے اسے نیچے کھینچ کر گاؤں کی طرف لے آیا۔ جب گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر جمع ہوئے تو حقیقت آشکار ہوئی، اور وہی تاجر جو کبھی شاندار لباس میں دکھائی دیتا تھا، دراصل چالاکی اور دھوکے کا پتہ تھا۔ اس نے پہلے بھی ایک مزدور کو پہاڑ پر لا کر موت کے حوالے کیا تھا۔ لوگ غصے میں آ گئے اور تاجر کو اجاگر کر کے مکھیا کے پاس دربار میں پیش کیا گیا۔ سچ سامنے آ چکا تھا، تاجر نے وعدے کے باوجود دھوکہ دیا تھا۔ تھیلا مٹی سے بھرا تھا اور اس کی نیت خبیث تھی۔ وہ در حقیقت ایک ذہنی مریض تھا، ذہنی مریض انسان تھا جسے لوگوں کو مار کر اور اذیت دے کر خوشی ملتی تھی۔ مکھیا نے عدل کے ساتھ فیصلے کیے، تاجر کی دولت ضبط کی، پہاڑی راستہ بند کیا جائے تاکہ کوئی اور وہاں انہی حربوں سے نہ مارا جائے، اور تاجر کو گاؤں سے نکال دیا گیا۔ بھیڑ میں سکون لوٹ آیا۔ نان بھائی کے حوصلے، ایمان اور صبر کی داد دی گئی۔ جب انعام دینے کا موقع آیا تو نان بھائی نے سونا یا دولت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا، اپنے گھر والوں کی دعائیں اور اپنے اندر پائی جانے والی امانت داری ہیں۔ اس نے کہا کہ اسی نے اسے موت سے بچایا، اسی نے سکھایا کہ اصل خزانہ ایمان ہے، وہ نیکی ہے جو وہ مچھلیوں کے ساتھ کرتا رہا۔ اس نیکی نے اسے دنیا میں عزت نصیب کی، زندگی نصیب کی، نہ کہ سونے چاندی کے سکے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ ایمان پر قائم رہو اور دنیا میں نیکیاں کرو، اور کر کے اللہ پہ چھوڑ دو۔ گاؤں والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے نان بھائی کی بات کو دل سے سراہا۔ اس واقعے کے بعد کرتار کی گلیوں میں لوگوں کا رویہ بدل گیا۔ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ لوگ بچوں کو سکھانے لگے کہ نیکی اللہ کے لیے کی جائے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دریا کے کنارے جو جگہ محض پہلے پانی کی آواز تھی، اب اس جگہ کو لوگ تقدس سے دیکھتے۔ شام کو بچے، جوان اور بوڑھے سب اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا سا حصہ کھا کر باقی دوسرے جانداروں کو کھلانے پہنچتے۔ نان بھائی معمول کے مطابق دوبارہ اپنی زندگی میں لوٹ آیا۔ صبح تندور، دن بھر ہوٹل کی خدمت، اور شام کو بچی روٹیاں دریا کے کنارے بکھیرنا۔ مگر لوگوں میں اب وہ ایک مثال بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل ثمر وہ سبق ہے جو اس نے اپنے عمل سے دیا تھا۔ نیکی الہی صورت میں پلٹ کر آتی ہے، اور صبر و ایمان سے ملنے والی رحمت دنیا و آخرت دونوں میں انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔